پھر جو غلام سنگھ کے جو بیٹے تھے ربیر سنگھ، وہ بھی بڑے بس تعلیم سے بالکل ان کو ناآشنا تھے، اور بالکل سیاہ کچھ انہیں وہ نہیں تھا، کچھ شوق بھی نہیں تھا۔ تو پھر ان کے بیٹے آگے پرتاپ سنگھ تھے، تو یہ ان کے والد نے انہیں کوئی پڑھانے لکھانے کی کوشش کی، اور کچھ استاد مقرر کیے، ان میں ایک مسلمان استاد بھی تھا۔ تو ایک دن مسلمان استاد نے تنگ آ کے کہا کہ تم بہت کن ذہن ہو، ایسی پڑھائی پر اپنا وقت ضائع کرتے ہو، تم شوق بھی نہیں ہے۔ یہ بات ان کے والد کو پہنچی، تو انہوں نے فوراً مسلمان استاد کو فارغ کر دیا۔ پرتاپ سنگھ جو تھے وہ انتہائی تیز ترار، لیکن ہر وقت نشے میں ڈوبے رہنا، ہر قسم کا نشہ اور ہر قسم کی عیاشیاں وہ کرتے تھے، لیکن ذہنی طور پہ وہ بہت چالاک تھے، بہت ہوشیار تھے۔ وہ انگریزوں کے ساتھ بڑے ان کے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے انگریز خواتین کے ساتھ بھی اپنے بڑے تعلقات بنا لیے تھے، اپنے روپے پیسے اور نشے سے۔ تو یہ ان کے طریقہ کار تھا حکومت کرنے کا۔ وہ کچھ اسی طرح وہ اپنا بڑی ٹھاٹ باٹ سے اپنا یہ راج چلاتے رہے۔ تو یہ ایک مختصر سٹوری تھی، اور پھر جاتی دفعہ یہ انگریز یہ جب ہندوستان پاکستان بنا، تو پھر یہ ریاست ہندوستان نے جبراً آئی پاکستان کے حصے میں تھی، لیکن جبراً ہندوستان نے اس پر قبضہ کر لیا، اپنی فوجیں بھیج کر کچھ حصہ ہمارے پاکستان میں آ گیا، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، کچھ حصہ ان کے پاس ہے، یہ جموں کشمیر ہے۔ تو یہ مختصر سے یہ ایک میں نے روایت پیش کر دی ہے کہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کی ہسٹری کے متعلق، کہ 4,000 سال پرانی ان کی تاریخ ہے، لیکن یہ ان کا جو اینڈ ہوا وہ اس طرح ہوا۔ تو اب میں خدا حافظ چاہتا ہوں، پھر میں نئے سبجیکٹ کے ساتھ اسی طرح پھر میں پیش ہوں گا۔ خدا حافظ۔